السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل فرما رہے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کوٹیشن کی بات ہے، کوٹیشن کے درمیان میں ہی بات رہ جاتی ہے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں میاں صاحب بڑی دور سے فون پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے متعدد بار مجھ سے ایک کتاب کی کوٹیشن مانگی تھی۔ یہ کتاب 50,000 کی تعداد میں شائع ہونا تھی۔ میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کتاب کو شائع کرنے سے پہلے پڑھوں اور دیکھوں۔ جو کتاب ہم پریس میں بھیج رہے ہیں اس کا مواد درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں اس کتاب کو سرسری پڑھ چکا تھا۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ اس کتاب میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی کتاب و سنت سے کوئی تائید نہیں ہوتی۔ کیا میں اسے شائع کر دوں؟ میں نے کئی بار سوچا مالی منافعت تو کافی ہے، اگر فی نسخہ معمولی سا بھی منافع بھی لیا جائے تو خاصی بچت ہو جائے گی۔ میاں صاحب کے احسانات بھی مجھ پر بہت زیادہ تھے۔ مجھے جب بھی کبھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تو انہوں نے مہیا کر دیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میاں صاحب فون پر ہیں اور مجھ سے کوئی کوٹیشن کا سوال پوچھیں گے۔ پھر میری نگاہیں آسمانوں والے کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ چند لمحات تھے۔ یا اللہ میں میاں صاحب کو راضی کروں یا تیری ذات کی رضا حاصل کروں۔ میں نہیں چاہتا میاں صاحب ناراض ہوں۔ اب تیری ہی ذات ہے جو میرے اس مسئلے میں مدد کر سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ یا اللہ، میاں صاحب سے گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے چھوٹتے ہی یہ سوال کیا، آپ نے کوٹیشن کیوں ارسال نہیں کی؟ میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے انہیں پر ایک سوال داغا، میاں صاحب آپ یہ کتابیں کیوں شائع کرتے ہیں؟ تو حسب توقع جواب ملا، اللہ کی رضا خوشنودی مقصود ہے۔ میاں صاحب، یہ جو آپ اتنی محنت اور کوشش سے کتابیں شائع کرتے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم ان کتب کو شائع کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے ان کا مراجعہ کروا لیں، تاکہ اگر اس میں کوئی ایسی بات جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو، خلاف ہو، تو اسے نکال دیا جائے۔ ہم کہیں غلطی سے کوئی ایسی بات شائع نہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ میں نے بڑی محبت سے گزارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے، ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ میاں صاحب کی گفتگو کا انداز ہی بدل گیا۔ وہ کہنے لگے، ان لکھاریوں کا بیڑا غرق ہو۔ میں نے اپنے ملازمین سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ کتب کا اچھی طرح باریک بینی سے جائزہ لیا کریں، ان میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر بات لمبی ہوتی چلی گئی اور ناظرین کوٹیشن بیچ میں ہی رہ گئی، بات لمبی ہوتی چلی گئی۔